ماں اور بیٹا۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا۔ ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، بیٹے کا کہنا تھا کہ ہم کھاتے ہیں، اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلیں میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا، اللہ کھلا کر دکھا دے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن کھانا کھا لے، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے، اس نے اصرار شروع کر دیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کر سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھ آئی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سانبا نے کہا سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے سانبا کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے حلوہ کھا۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا۔ اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی۔ لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر سانبا نے ہی گتھی سلجھائی اور کہا سردار پوائزن لگتا ہے۔ کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے۔ شہزادہ اور استاد۔ ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد محترم نے اسے 2 جملے پڑھائے۔ جھوٹ مت بولو، نمبر 2 پہ غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا۔ شہزادے نے پھر عرض کی کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی، استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے لہٰذا کل لازمی سبق یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، طیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دن اسے 2 جملے یاد نہیں ہو رہے۔ تھپڑ کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گم سم ہو گیا، پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوری سبق یاد ہو گیا ہے۔ شہزادہ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھی، نمبر 1 پر جھوٹ نہ بولو، نمبر 2 پر غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے لیکن غصہ آ جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ آج جب آپ نے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے سے مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا۔ آج میں آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے۔ کسان کا تحفہ اور بادشاہ۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ وہ رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا، چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک
دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کو جائے اور اس کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں کوئی تحفہ بھی دوں، تو مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے حضور کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا، بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم انہیں کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بادشاہ کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرحت بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام سے نوازا ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت و عقیدت اور بڑھ گئی۔ ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود مالک الملک نہ صرف ہماری ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پیش کر کے اس کی نعمتیں حاصل کرنے والے بھی نہ رہیں تو پھر دنیا میں ہمارے جیسا بد نصیب بھی کوئی نہ ہوگا۔ کس قدر دلچسپ اور انوکھی بات ہے کہ عطا کرنے والی وہ ذات اقدس تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس ہی لینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، ورنہ جب مرنے کے بعد سمجھ آئے گی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا۔